إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ جمعہ اس مہینے کا گویا آخری جمعہ ہے، جس کو لوگ الوداعی جمعہ بھی کہتے ہیں۔ تو تھوڑی سی بریکٹ کی بات ہے کہ الوداعی جمعہ کی کوئی اہمیت اور فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہوئی۔ آخری جمعہ یہ تو ہے، لیکن اس کے لیے اسپیشل کوئی فضیلت کوئی اہمیت ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ آج 29واں روزہ ہے، اور چانس زیادہ یہی ہے کہ اس مہینے کا یہ آخری روزہ بھی ہے۔ کچھ چانس 30 کا بھی ہے، لیکن وہ حالات ایسے بن نہیں رہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھا اور اس میں خوب محنتیں کی ہیں۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت بد نصیب وہ لوگ جو ایسی اہمیت والے ایام کا خیال نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، آخر میں ان کی زندگی میں پچھتاوا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک روزے کی جو اہمیت ہے نا، اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ کتنے بھی روزے رکھتے رہیں، اس روزے کے برابر ان تمام روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان کے آخری عشرے کے آخری ایام، جس کو آپ 29ویں کہہ سکتے ہیں، سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ سب جانتے ہیں، جس کو زکوٰۃ الفطر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو فطرہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ فطر کے معنی ہوتا ہے نا چھوڑنا، ترک کر دینا۔ زکوٰۃ الفطر کے معنی ہو گیا کہ رمضان کے آخر میں کچھ غلہ نکالنا، یعنی چونکہ اب رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب آخر میں کچھ غلے نکالے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، جو رہنمائی ہے، ان پر غور کریں
تو حقیقت میں ہر حکم میں اللہ ایک اپنے بندوں سے پیار اور محبت جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. خوب اچھی طرح آپ سمجھ لیں، یہ دنیا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں. اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے تو آج ہی جیل سے نکال. اس دنیا میں بھیجے جانے کا بہت اہم مقصد یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں. دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، محنت کرنے کی جگہ. یہ آپ اچھی طرح سمجھیں. اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا دیا اور پھر ساتھ میں گائیڈ بھی کیا ہے کہ کیسے کیسے آپ تیاری کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے اسپیشل کتاب دیا. پتا سب کو قرآن عظیم، کہ اسی لیے کہ اپنی زندگی کو اس پر ڈھالیں. پھر اس کتاب کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول بھی دیا. ایسا رسول جو کسی امت کو الحمدللہ نہیں ملا، اور ایسی کتاب کہ اتنی محفوظ کتاب الحمدللہ اس امت کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. اور بھی بہت آسمانی کتابیں ٹٹولیے دیکھیے کیا حالت بنی. تو اس کتاب کو دیکھ کر ہمیں بتایا گیا کہ اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے تو آخرت بنے گی. یہی اس زندگی کا مقصد ہے. ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ یہ بھی واضح کیا کہ اس کتاب سے ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. میں نے رمضان میں بھی کہا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں. پھر آگے کا یہ کتاب ہدایت کس کو دے گی، زندگی میں تبدیلی کس کے لائے گی؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے. پھر اب یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حقیقت میں اس کتاب اور اس رمضان کا زبردست ربط ہے، تال میل ہے. اللہ نے کہا بغیر تقوی کے کتاب سے تمہیں رہنمائی نہیں مل سکتی ہے. تو اللہ نے کہا چلو تمہیں متقی بنانے کے لیے اسپیشل ہم 1 مہینہ روزوں کا عطا کر دیتے ہیں. اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیونکہ جب تک متقی نہیں بنو گے اس کتاب سے تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. تو اللہ نے کہا متقی بننا بہت ضروری ہے. اس متقی بنانے کے لیے 1 مہینہ ہم نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں. یہی مقصد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، اسپیشل پابندی، اول کھول مت بکو، جھوٹ مت بولو. آپ دنوں میں ہی مت بولو، لیکن اس مہینے میں کچھ زیادہ الرٹ ہو جاؤ، کچھ زیادہ چوکنا ہو جاؤ. اور جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے، بےہودگی نہ چھوڑے، اول پھول پکنا نہ چھوڑے، اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ. یہ ہے کیا مقصد؟ ہی اس کے بعد مقصد ہے متقی بنانا، 1 مہینے کی پوری محنت متقی بننا. پھر بھی اللہ کہتا پھر بھی یہ میرے بندے ہیں. بندے انسان دنیا میں ہے جو برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے. پھر کا کچھ اور بھی طریقہ ہونا چاہیے ان کو پاک و صاف کرنے کا. تو آخر میں کہا اللہ کے رسول کی زبانی
کہ ہر ایک فرد پر زکات الفطر، جس کو آپ صدقہ فطر کہتے ہیں، اس کو کمپلسری کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اگر اس مہینے میں کچھ کمی رہ گئی، انسان ہے بھائی، ہو سکتی ہے نا کمی، کچھ کوتاہی ہو گئی، پہلے تو ابھارا گیا بالکل نہیں کوتاہی ہونی چاہیے، نہیں کمی ہونی چاہیے، نہیں سستی ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی انسان ہے، ہو سکتی ہے، پھر ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم پر زکات الفطر کو فرض کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں، دو حکمت بیان کیا گیا۔ ایک یہ کہ اس فطرے کے ذریعہ مسکینوں کے خوراک کا عید کے دن انتظام ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے اس کا، صدقہ فطر کا۔ اس لیے صدقہ فطر دینے والوں، چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے تو ڈھونڈو، مگر اسی کو ڈھونڈو جس کے عید کے دن اس صدقہ فطر کے سے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسا گھر رہ گیا جس کے گھر میں عید کے دن بھی کھانے کا انتظام نہیں ہوا، اور آپ نے پتہ نہیں کس کو صدقہ فطر دے دیا، تو حقیقت میں آپ مجرم ہیں، آپ سے بات پرس ہوگی، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ چھوڑے نہیں جائیں گے۔ تو ایک مقصد ہے کہ مسکین، پریشان، محتاج کے لیے اس دن کھانے کا انتظام ہو جائے، تو کم از کم ایک دن وہ ٹینشن فری رہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، اور وہ بھی آپ مسلمانوں کی طرح عید کی خوشیوں میں شریک ہو۔ یہ اصل مقصد۔ دوسرا مقصد کہ روزے داروں سے اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کے ذریعہ اس کمی اور کوتاہی کو مٹ دیا۔ تو میں نے کہا نا، الٹ کیا گیا اس مہینے میں، اصل مقصد ہے متقی بنا، لیکن بندے میں تھوڑی بہت کچھ رہ گئی تو پھر کیا ہے، اس فطرے کے ذریعہ، اس صدقے کے ذریعہ اس کمی کو دور کیا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صدقہ فطر بالکل آخر میں نکالتے تھے، بالکل آخر میں نکالتے تھے۔ جانتے کب نکالتے تھے؟ آپ تو کوئی مل گیا نا، تو چاہے پہلا روزہ ہو چاہے دوسرا روزہ ہو، نکال ہی دیتے، یہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو وہ یہ کہ چاند دیکھنے کے بعد نکالتے تھے۔ کب نکالتے تھے؟ سبق یاد کر لیں اچھی طرح، چاند نظر آتا اس کے بعد نکالتے، اور عید گاہ جانے سے پہلے دے دیا کرتے تھے، مسکینوں کے یہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ اصل ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ لیکن حالات بدلتے گئے اور کبھی کبھی وہ حالات نہیں رہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں ثابت ملتا وہ 1 اور 2 دن، یعنی چونکہ کبھی ہوتا ہے کہ بھئی چاند دکھا اور صدقے فطر نکالے اور عید گاہ جانے سے پہلے نہیں آتا کر پائے تو مسئلہ ہو جاتا، تو ہم سے 1-2 دن پہلے، یعنی 1-2 دن نکالیں پہلے، تاکہ آسانی سے ہم مستحقین تک پہنچا سکیں۔ لیکن لوجک وہی ہے، ایک دم آخر میں، کہ اس سامان، اس صدقے کا استعمال مسکینوں کے لیے عید کے دن ہو سکے۔ یہ بری ہو نہ ہو یہ الگ میٹر ہے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے یہاں کوششیں دیکھی جاتی ہیں، نتیجہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے یہاں کوششیں دیکھی جاتی ہیں، نتیجہ نہیں دیکھا جاتا ہے، تو یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، آپ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر سا من شعیر او سا من تمر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کر دیا، 1 سا، چاہے کھجور ہو چاہے جو، یعنی جو اصل خوراک آپ کا ہے۔ ابو کے اصل خوراک کھجور بھی تھا، وہ کھجور کھا کر کے پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ 1 سا کس پر؟ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مسلمان ہونا چاہیے، شرط مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ بات فرض کر دی، یعنی کسی کو چھوڑا نہیں گیا۔
جو بھی اس دنیا کے اندر سانس لے رہا مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا، ہر ایک کو نکالنا ہی ہے۔ بعد عالم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھائی اسلام میں کہ بھائی اگر طاقت نہیں ہے تو مجبور نہیں کرتا۔ تو علم لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس عید کے دن کھانے کا انتظام ہو گیا اور اس کے کھانے کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ بری، لیکن اس دن کھانے کا انتظام ہونے کے بعد بھی ایک سا کم سے کم ایک سا غلہ اس کے پاس ہے تو اس کو بھی نکالنا، اس کو بھی نکالنا ہے۔ لوجک یہی ہے کہ ہم فرد جب نکالے گا تو آسانی سے عید کے دن مسکینوں کو کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ کتنا نکالے گا؟ ایک سا اربوں کا ایک پیمانہ ہے، یہ انٹرنیشنل پیمانہ نہیں تھا، پہلے بھی ہم نے وضاحت کی، آج بھی کرتا ہوں۔ یہ علاقے کے اعتبار سے ایک پیمانہ تھا تو تھوڑا بہت چھوٹا بڑا بھی ہوا کرتا تھا، اسی لیے اہل علم کے درمیان اس پیمانے میں تھوڑا اختلاف بھی ہوا، کیونکہ الگ الگ علاقے میں الگ الگ پیمانہ چلتا تھا، انٹرنیشنل پیمانہ نہیں تھا۔ جیسے آج کلو گرام ہوگا، یہ انٹرنیشنل پیمانہ ہے، 1 کلو میں 1000 گرام، امریکہ میں بھی چلے جائے تب بھی یہی آپ کو ملے گا، انڈیا میں تب یہ انٹرنیشنل پیمانہ ہے۔ لیکن سا جو تھا نا وہ انٹرنیشنل پیمانہ نہیں تھا، علاقے سے الگ الگ چھوٹے بڑے ناپنے کا پیمانہ ہوتا تھا، وہ تھوڑا چھوٹا بڑا ہوا کرتا تھا، تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ نے اس کی وضاحت کی تقریباً 2.5 کلو غلہ، تقریباً 2.5 کلو غلہ بنتا ایک سا، یعنی ایک آدمی کی طرف سے تقریباً 2.5 کلو غلہ نکالے۔ اور آگے آپ نے فرمایا امر بہا ایوتا، کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا لوگوں کو کہ عید گاہ جانے سے پہلے اسے مسکینوں تک پہنچا دینا ہے۔ کب تک؟ عید گاہ جانے سے پہلے، آخری ٹائم ہے۔ عید گاہ چلے گئے پھر آپ کو یاد آ رہا تو آپ یاد کرتے رہیں، پھر وہ صدقہ فطرہ نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا۔ تو یہ ایک سا ہر ایک کو نکالنا ہے، اور آخر میں نکالی 1-2 دن پہلے یا چاند دیکھنے کے بعد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ثابت ہے، اور نکالنے کے بعد پھر جلدی سے جلدی اس کو مسکینوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ اصل ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ وہی مسکینوں کے خوراک کا انتظام، یہ دماغ میں ہے۔ ہمارے یہاں کیا کوئی کام ہم کرتے بھی ہیں نا تو اس کے مقصد پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی، اس کی جو اصل مقصد ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، ایک فارمیلٹی ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی کو، ایسا نہیں، اس کا آپ سے عید کے آداب، چونکہ اب ممکن ہے کہ کل عید ہو جائے اور کل نہیں تو پرسوں جائے انشاءاللہ۔ تو عید کے آداب میں سے ایک چیز تو آپ موٹی موٹی باتیں سمجھیں، ایک تو یہ کہ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا، ایک عید کے دن اور ایک عید الاضحیٰ جس کو آپ بقرہ عید بولتے ہیں، ان دونوں کے دن، اور ایک دوسری حدیث میں ایام تشریق بھی آتا ہے۔ ایام تشریق یعنی بقرہ عید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ سال کے 5 دن ہیں جس میں آپ روزہ نہیں سکتے۔ کوئی کہے یار میرا 29 روزہ پورا ہوا، میری خواہش 30 ہو جائے، چلو میں ایک دن عید کا بھی رکھ لیتا ہوں، نہیں چلے گا صاحب، یہ نہیں چلے گا۔ یہ تو ایسے ہے کسی کو ٹی وی کی بیماری ہوگی، اللہ کرے نہ ہو، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دیا کہ اتنے دن دوا آپ چلائیں، اس کے بعد بند کر دینا۔ وہ کہے یار دوا کا کام اچھا کرنا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا 10 دن کھا لیا ہوں اچھا ہو گیا، لیکن 10 دن اور اگر میں کھا لوں کی دقت کی کیا بات ہے؟ گاڑی چلے گی؟ علاج کے بغیر بجائے کیا ہو جائے گا؟ بیماری مبتلا ہو جائے گی، کڈنی وغیرہ سب فیل ہو جائے گا۔ تو ایسے شریعت کا معاملہ آپ اپنی نہیں چلا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ رکھنے کے بعد آدمی جانتے ہیں نا اس کی زندگی میں وہ خوشیاں، وہ امنگ اور وہ جذبہ اور جوش نہیں رہتا، اس لیے چونکہ عید کا دن تو خوشی کا دن ہے نا، کہ بھئی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا، ورنہ کتنے اسی میں بیٹھے ہوں گے جنہیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہوگی، ان کو پتا کہ یار کوئی نہیں جانتا، کوئی جانے نہ جانے پر اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ تو بعد میں پتا چل گیا، ہاں یہ مولانا لوگ ہم لوگ سمجھاتے تھے نا ہم لوگوں کو، تو ہم لوگ کہتے تھے یہ تو ایسے ہی بولتے، سال کے 12 مہینہ بولتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے یار، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے،
بڑھاپے کی گارنٹی ہے. اور جو آپ روزہ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں اس کا جو نقصان ہے، ٹھیک ہے اللہ آپ کو معاف فرما دیا، آپ کی توبہ قبول کر لیا، آپ کو بڑھاپا بھی مل گیا، لیکن جو نقصان ہونے والا ہے اس روزہ چھوڑنے کا، اس نقصان کا جب آپ کو یقین ہوگا قیامت کے دن کہو گے ہائے میں نے چھوڑا نہ ہوا ہوتا نا تو اتنی نیکی میری اور بڑھ جاتی اور اتنے درجات میرے اور بلند ہو جاتے. وہ الگ بات ہے، آج سمجھ میں نہیں آتا، بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کہ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے دماغ کا استعمال نہ کریں کہ بھائی کچھ نہیں چلتا ہے. ایسے ہی عید کے دن خاص طور پر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کثرت سے اپنی بڑائی، اپنی شان، اپنے کپڑے، اور خاص طور پر ماں بہنوں کچھ بیماری علی اللہ کی پناہ، اللہ کی بڑائی، لیکن آپ کپڑا پہن کر اپنی بڑائی میں لگ گئے ہیں، اپنی شان. اچھا کپڑا پہنو، حدیث میں بھی اس کی بھی ہے کہ تین اچھا سے اچھا جو آپ کے پاس طاقت و لباس پہنے. اچھا کا لباس مطلب فل سائی لباس. عیدگاہ میں جاؤ تو آگے پیچھے سمیٹ کر رہو، یار پتہ نہیں پیچھے کھل گیا کہ آگے کھل گیا، ایسا لباس پہن کے لوگ جاتے ہیں. سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں تو خود تو ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے، پیچھے والا الگ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو طریقے والا لباس اچھا سے اچھا پہنو، اللہ نے دیا اس کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں. غسل کر کے جائیں، نہا کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، مہکتے اور مہکواتے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ آپ اس کا خوب اچھی طرح خیال کریں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. لوگ بھوکے بنے رہتے ہیں. زبان ہوتا کیا اصل جو بات وہ میں بتاؤں، اللہ کی بڑائی کیوں نہیں ہوتی ہے ہماری زبان سے، ہمارے دل سے؟ یہ دل ہی گڑبڑ ہوتا ہے. یہ دل کیا گڑبڑ رہتا ہے. جب دل ہی سیاہ ہو گیا ہو نا تو پھر اس زبان سے اللہ کی بڑائی جیسی ہونی چاہیے فارملٹی ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کہ تکبیر پڑھو تو چلو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، مگر جس لگن، جس شوق، جس جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بات. اس لیے اللہ کے بندو اپنے دل کا اصلاح کرو، اپنے سینے کا اصلاح کرو، اور یہ سب ہوگا بدعمالی اور برکرداری کو چھوڑ کر کے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نیکیاں کر لیں، برائیاں نہ چھوڑیں، سارا بیڑا بات ہونے والا نہیں. تو اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور ساتھ یہ بات جو اہم بات ہے، لوگ بھی شکایتیں بھی ہیں، عید گاہ جائیں اور اپنے گھر کی ماؤں بہنوں عورتوں کو ساتھ لے کے. آپ تو نے حکم دیا، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس اوڑھنے کا دوپٹہ نہ ہو، پردہ کرنے کی چادر نہ ہو تو آپ نے بھی کہا پڑوسن سے مانگ لو. بہت ساری چیزیں عورتیں مانگتی ہیں، نہیں مانگتی. تو ایسا بھی ہے، یعنی لے کر جاؤ. ہم مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے. اس پر توجہ دیں، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو لے کے جائیں. اور یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں. وہاں جو دعائیں ہوں گی اللہ کی، اس میں تو وہ شامل رہیں گی. نماز نہیں پڑھیں گی، دعاؤں میں تو شامل ہے. یہاں تک کہ آج اس کی رہنمائی ملتی ہے. تو اپنے گھر کی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو لے کے جائیں، اور ساتھ ہی اس کا بھی خیال کریں پردے کے ساتھ. اگر ہماری ماں بہنیں وہاں جاتی ہیں، کیا کر دیں؟ عید کی نماز پڑھ کر ثواب لے لیں، اور حالات بے حیائی کا ہے، بے پردگی کا ہے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیے وہ بے پردگی کا جو گناہ ہے نا، وہ عید کی نماز کے ثواب سے بھرپائی نہیں ہو پائے گی. خوب اچھی طرح سمجھ. اب یہی بات ہے، عیدگاہ میں ہماری ماں اور بہنیں جاتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی احتیاط نہیں، اور ہمارے جوان بھی ہیں. ہم مسلمانوں کا کام ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری ماں اور بہنوں کو سیکورٹی کا کام دینا ہے، تحفظ کا کام دینا ہے، حفاظت کا کام دینا ہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہم نہیں نبھا سکتے ہیں تو حقیقت میں ہم مسلمانوں کے نام پر ایک کلنک دھبا ہے. اب کون سے مسلمان ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی جو داستان ہے، جو تاریخ، وہ ایک غیر مسلم عورت بھی اگر کسی مسلمان کو پا جاتی تو سمجھتی تھی کہ اب میں محفوظ ہوں، کیونکہ یہ مسلمان ہے. یہ اپنی تو چھوڑو، غیروں کی ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت کو تار تارے دیکھتا ہوا یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ تاریخ مسلمانوں کی ہے. اور آج ہم سے ہماری ماں اور بہنوں کی محفوظ نہیں ہے، ہم ان کو حفاظت نہیں دے پاتے. تو عید گاہ جانا اور آنا اور جب وہاں سے نکلنا، اس میں شکایتیں بڑی بے حیائی ہوتی ہیں.
اور آپ کی ذمہ داری ہے پردے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو مت لے جائیں, کوئی مطلب نہیں. سخت جملہ ہے مگر حقیقت یہی, کیونکہ بے پردگی کا جو گناہ ہے, عید کی نماز سے جو ثواب ملے گا نا, اس سے اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. یہ وبال جان بننے والا ہے. تو میں اور بہنیں بھی توجہ دیں, آپ وہاں اپنے پہناوے, اپنے بناؤ اور اپنے سگار کا مظاہرہ کرنے نہیں جاتی ہیں. وہاں تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جانا ہے, دعاؤں میں آپ کو شریک ہونا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, ان سارے کام کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے. وہاں بے حیائی بالکل ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے. اور اگر حقیقت میں ہم اس پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر آپ ہی مرد نہیں بلکہ عورت بن جاؤ اور ان کو مرد بناؤ. حقیقت یہی ہے, جو سخت ہے مگر حقیقت یہی ہے. کون سے ہو یار کہ آپ اتنا بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ جو جہاں شریعت نے منع کر دیا اس پر بھی آپ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے, پورا دھیان. ہر فرد اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری میں ختم ہو جائے گا. ہمارا معاملہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا خوب آتا ہے, لیکن ہمیں اپنی گھر کی فکر نہیں ہوتی, اپنے ماں اور بہنوں بیٹیوں کی فکر نہیں ہوتی. اس کا خوب کریں, خیال کریں, پردے کا پورا اہتمام کے ساتھ جائیں. اور اصل بات, رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور گزر بھی جائے گا انشاءاللہ. گزرے گا, کوئی روک تو پائے گا نہیں. جو رکھے روزہ ان کا بھی گزر رہا ہے, جو نہیں رکھے ان کا بھی گزر گیا. لیکن اب رمضانی مسلمان مت بنے, ربانی مسلمان. رمضانی مطلب رمضان میں صرف نماز پڑھیں, رمضان میں صرف روزہ رکھیں, رمضان میں صرف قرآن پڑھیں, رمضان میں صرف جھوٹ بول دیں, رمضان میں صرف فلم چھوڑ دیں اور اس کے بعد آزاد. یہ مقصد ہی نہیں ہے رمضان. ربانی مسلمان بنے, اور ربانی مسلمان بننے کا ایک ہی مقصد وہ یہ کہ آپ کی یہ باتیں قبول ہو جائیں, آپ کا بیڑا پائے. یہی وجہ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں کہ وہ 6 مہینہ پہلے رمضان کا مہینہ آنا, جب 6 مہینہ باقی ہوتا تبھی دعا کرتے, پروردگار ایک بار پھر ہمیں موقع عطا فرما دو, سلم الی رمضان, سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان. پروردگار رمضان کو ہمارے حوالے کر دے اور ہم کو تو رمضان کے حوالے کر دے. وَتَسَلَّمُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا, پروردگار جو کچھ اس میں ہم محنت کریں اسے تو قبول فرما دے. تو آپ کی اگر یہ بات قبول ہوگی نا, انشاءاللہ آٹومیٹک اصلاح ہو جائے. سدھار ہونا ہی ہونا ہے. یہ سدھار اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کی یہ بات قبول ہو. اور الحمدللہ آپ رمضان کے روزے رکھے, کئی قرآن بھی لوگ ختم کرتے ہیں نا, 10 قرآن 5 اللہ اور ختم کرنے کی توفیق ہے. مگر افسوس ہوتا ہے جب عید کے بعد ان کی زندگی پر نگاہ دوڑاتے ہیں, نماز ہی چھوڑ دی. ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے, کتنی بڑی قربانی ہوتا ہے. ان کی زندگی دیکھ کر افسوس ہوتی, اتنی بڑی قربانی دی رمضان میں, اور عید کے بعد فجر میں گئے, عصر میں گئے, ظہر میں گئے, نماز کی پابندی نہیں ہو پائی. یہ بہت بڑا عالمیہ ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. اصل مقصد پر دھیان آپ کا ہونا چاہیے, اصل مقصد حاصل کرو. اصل مقصد آپ کو مل گیا تو آپ کامیاب ہیں. بعد ختم کرنے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.